حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں، فضیلت کی راتیں اور ہماری غفلتیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر سعید احمد خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ آپ یہاں مائی کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ محترم جناب ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر سعید احمد خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ریٹائرڈ شعبہ اسلامیات، گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه المكرمين وعلى عباد الله الصالحين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ وقال أيضا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
کرمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی قابل احترام حاضرین مکرم، صاحبزادگان کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے بڑے خوبصورت موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے موقع دیا. یقیناً آپ لوگ بہت ہی قسمت کے دھنی ہیں کہ جن عظیم لوگوں نے یہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اہل علاقہ کے لیے یہ اہتمام کیا کہ ہر ماہ بڑے بڑے سکالر آپ کے پاس آتے ہیں، درہائے نایاب لاتے ہیں، آپ کے کان مسموع ہوتے ہیں. آج بہت ہی خوبصورت موضوع پر گفتگو ہوگی کہ پروردگار عالمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اس رؤوف بالعباد کو جتنا ہمارے ساتھ پیار ہے وہ پیار اور کسی کو ہمارے ساتھ نہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے فرما بردار بنیں اور وہ دائمی انعامات جو اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو ملاحظہ کروائے. یعنی بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ جنت کا ذکر آتا ہے، ہمارے نوجوان یہ کہہ کر چل دیتے ہیں کہ یہ تو رٹی لٹائی باتیں ہیں. حقائق کیا ہیں؟ ان علماء نے ہمیں کس بات کے پیچھے لگا رکھا ہے؟ جنت ایک موہوم چیز ہے معاذ اللہ. لیکن پروردگار عالمین کا کرم دیکھیے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے سے پہلے انہیں وہ لذتیں دکھائیں، ان سے استفادے کا پورا موقع دیا. ان کو کہا گیا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تمہارے لیے کھلی چھٹی ہے خوب. اب آدم اور حوا علیہ السلام نے ایک عرصے تک جنت میں قیام کر کے جنت کی دائمی نعمتوں کو نہ صرف دیکھا بلکہ ان سے متمتع ہوتے رہے. اب اس کے بعد روکا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن نسی آدم ولم نجد لہو عزما. آدم سے بھول ہوئی، ارادتاً نہیں تھا. یہ عصمت انبیاء کا کتنا خوبصورت پہلو ہے کہ عصا آدم کہ آدم نے معاذ اللہ نافرمانی کی، سرکشی کی. نہیں، وہاں پر زبان کھولتے ہوئے ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہے. اس لیے قرآن میں کہہ دیا کہ نسی آدم، نسیان ہوا. بنایا تو انہیں خلیفہ زمین کے لیے گیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں زمین پر اتارنے سے پہلے اسباب بنائے. شیطان مقابل آیا اور جب ہمارے باپ اور ماں کو زمین پر اتار دیا گیا تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے آدم، تمہیں میں نے زمین پر اتارا ہے
لیکن جو مزے تمہیں دکھا دیے گئے ہیں ان میں واپس آنے کے لیے تمہیں رہنمائی ملے گی۔ اب جو اس رہنمائی کے مطابق یہ چند روزہ زندگی گزارے گا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے دنیا بھی جنت ہوگی اور آخرت کی جنت کی تمام نعمتیں بھی ان کے لیے ہوں گی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار۔ اور غفلت کی رات ہے، یہ پیارے عزیزوں نے لکھا غفلت کی رات ہے۔ جو لوگ غفلت میں رہیں گے، جو لوگ اپنی زندگی کی معراج یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس رہائش کے لیے شاندار محل ہو، عمدہ سواریاں ہوں، طرح طرح کی نعمتیں ہوں، ہمارے ڈرائنگ روم سجے ہوں، عیش و عشرت کے سارے سامان ہوں، اے جگ میٹھا ہو جگ کہ ڈٹھا، یہ دنیا میٹھی ہے وہ کس نے دیکھی۔ غفلت کا سبب کیا بنا کہ اللہ کا جو نبی علیہ السلام دنیا میں آیا اس نے جب اس دائمی گھر کی طرف، ان ابد الآباد تک رہنے والی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی اور آخرت کے وقوع کا ذکر کیا، تو ہر غافل آدمی نے یہ کہا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اس کو کیڑوں نے کھایا، ان کیڑوں کو اور کیڑوں نے کھایا، ان کیڑوں کو اور کیڑوں نے کھایا، کھاتے کھاتے مٹی کا نام و نشان نہ رہا، اس کے لیے کہتے ہو کہ وہ دوبارہ اٹھے گا۔ اور شاید آپ نے بارہا یہاں ماشاءاللہ میں تو جب دیکھتا ہوں یہ اطلاع بھیج دیتے ہیں، بڑے بڑے سکالرز آپ کے پاس آتے ہیں، نوجوان بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بلائے جاتے ہیں یہاں، لیکن ہماری غفلتیں دیکھیں نا، اس وقت ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا تناسب ہے محلے کے اعتبار سے ہماری استعداد کا، لیکن یہ غفلتیں کیوں ہیں کہ ذہن میں یہ بات راسخ ہو ہی نہیں سکی کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ مکہ کا ایک کافر، اس کو کہیں انسانی وجود کی ہڈی مل گئی، اس ہڈی کو لا کر خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اس نے لوگ اکٹھے کیے، تمسخر کا ایک انداز شروع ہوا، کہنے لگا کہ یہ دیکھو کہ عبداللہ کا یتیم کہتا ہے، عبد المطلب کا پوتا کہتا ہے کہ یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی، بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں اس کا جواب دیا کہ محبوب آپ ان سے کہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ محبوب آپ ان سے کہیں کہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے یہ بنائی۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وہ تو وہ ہے، اور تمہارا وجود نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان سوچتا کیوں نہیں، کیا اس پر وہ گھڑی نہیں آئی جب وہ قابل ذکر کوئی چیز تھا ہی نہیں؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تمہیں جرأت کیسے ہوتی ہے اللہ کے انکار کی؟ تم نے کبھی سوچا تم بے نام و نشان تھے؟ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں حیات بخشی۔
حیات بخشنے کے بعد ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت سے گزارے گا، موت سے گزارنے کے بعد ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کر دیے جاؤ گے، وہاں حاضر کر دیے جاؤ گے۔ یفعل اللہ ما یشاء، تمہیں کیا معلوم جس نے ماں کے رحم میں تمہیں اپنی مرضی کی شکل و صورت دی۔ میں قلب و ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آج جو اس دنیا میں چودھری بن کر دولت کے غرور پر کسی بھی انداز سے مسجد سے دور ہے، وہ یہ سوچے تو صحیح کہ پانی کے ایک قطرے کو ماں کے رحم میں مرضی کی شکل و صورت کس نے بنائی؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، لوگو اللہ وہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری شکلیں اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ کسی کو جرت نہیں ہوتی جو کہے کہ میری ناک ایسی ہو، میری پیشانی ایسی ہو، میرے ہونٹ ایسے ہوں، میرے اعضاء ایسے ہوں، مجھے متناسب اعضاء میں بنایا جائے۔ فرمایا یا ایہا الانسان، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تیرے اندر جرت کیسے پیدا ہوئی؟ آخر تو ہے کیا؟ کس چیز نے تجھے رب کے بارے میں غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ فضیلت کی راتیں اور ہماری غفلتیں، غفلتیں کیوں ہیں کہ نہ مجھے میرے مبدا کا خیال ہے، نہ معاد کا خیال ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل اللہ ہیں، کتنی حکمت کے ساتھ آنے والوں کے قلب و ضمیر کو جگانے کے لیے یہ سوال کر دیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے اللہ، یہ نمرود جسے اپنے محلات کا، اپنی دولت کا، اپنے اقتدار کا، اپنے تمول کا ایک نشہ ہے اور غفلت میں پڑا ہے، اس کی دیکھا دیکھی آس پاس کے لوگ بھی یہی شیطان بن کر زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کی طرح چل پھر رہے ہیں، کھانا پینا اور خواہشات کی تکمیل کو زندگی کی معراج بن بیٹھے ہیں، یہ مان نہیں رہے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھیں گے۔ ارنی کیف تحیی الموتی، اے اللہ مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ فرماتا۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا میرے خلیل تمہارا اس بات پر یقین نہیں؟ قال بلا، مالک میں تیرا بندہ، تو میرا رب، یقین کیسے نہ ہو؟ تیرا وہ بندہ جس کی ادائیں یہ ہوں کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جو اپنے رب کو، اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے خلیل بنا ہو، وہ یقین کیوں نہیں کرے گا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ غفلت کا شکار ہو کر تیرے گھر سے دور ہیں، ان کے قلب و ضمیر کو جگا سکوں، ان کو متحرک کر سکوں، وہ یہ جان لیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، فصرہن الیک، انہیں اپنی ذات سے مانوس کرو۔ برڈ سے جو شوق رکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھ بھال کرنے والے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ پرندہ کتنی جلدی انسان سے مانوس ہو جاتا۔
فرمایا کہ 4 پرندے لو فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اس کے بعد جب وہ تمہاری آواز پر مانوس ہو جائیں تو کیا کرو، ان کی گردنوں پر چھری پھیرو، ان کے سر اپنے پاس رکھ لو، اور جو ان کے اجزاء ہیں پروں ہڈیوں سمیت سب کو قیمہ بنا ڈالو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر وہ اجزاء مختلف پہاڑیوں پر الگ الگ رکھ کر آؤ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کیڑے کے در پیٹ میں اور کیڑا اور کیڑا اور کیڑا، انہیں ملا لو، مکس کر لو، تاکہ تمہیں نظر آئے کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ایک طرف کھڑے ہو کر جو آواز پر ہلایا تھا وہ آواز دو، اس پرندے کے اجزاء جہاں جہاں ہوں گے۔ جتنا عرصہ کالج میں پڑھایا، نوجوانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ جن نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ ذرے کیسے جمع ہوں گے، وہ در حقیقت اللہ کی قدرت کو جان نہیں سکے۔ جاؤ دیکھو زیورات کیسے بنتے ہیں۔ سونار نے سونے کو پگھلایا، میل الگ کیا، پھر اسے کٹھالی میں ڈالا، اور زیور بنانے کے لیے پھر اسے بے دردی سے وہ چھیل رہا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے اسے کیا ہوا، یہ سونے کو ضائع کر رہا ہے، لیکن زرگر وہ سونار مطمئن ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ ذرے جہاں جہاں جا رہے ہیں میری قدرت میں ہیں، ان کو سمیٹ لوں گا، ایک بھی ذرہ ضائع نہیں ہوگا۔ جس نے بنایا ہے نا، جس نے عدم سے وجود عطا کیا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، کہاں جائے گی، کہاں بھاگ کر جائے گی۔ تو دوستو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار، تمہارا پروردگار جو ہے نا وہ جو چاہے بناتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اس کی مرضی جو چیز تخلیق کرے، جو چیز بنائے، وہ یختار، اور اسے ممتاز کرتا ہے، اسے انتخاب میں لاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر آپ نگاہ ڈالیں کہ پروردگار عالمین نے فرشتے بنائے، کتنی تعداد ہے؟ ما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس نے فرشتوں کی کتنی تعداد بنائی، لیکن ان میں سے 4 کو منتخب کر لیا۔ فرشتے بے شمار ہیں، لیکن ان فرشتوں میں سے 4 منتخب کر لیے کہ یہ جبریل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل ہے، یہ عزرائیل ہے۔ یہ 4 فرشتے فرشتوں میں سے ممتاز ہو گئے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اس کو معلوم ہے کہ اس نے کس کس کو نبوت دی، لیکن فضلنا بعضهم علی بعض، کچھ کو ممتاز کر لیا، یہ خلیل اللہ ہے، یہ کلیم اللہ ہے، یہ روح اللہ ہے، اور یہ حبیب اللہ ہے۔ ان کو 4 کو انبیاء میں سے منتخب کر لیا۔ دنیا میں مسجدیں بے شمار، لیکن ان مسجدوں میں سے اس نے 4 کو منتخب کر لیا۔ یہ مسجد حرام ہے، یہ مسجد اقصی ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ مسجد طور ہے۔ اسی طرح اس نے صحیفے اور کتابیں اتاری اور ان میں سے 4 کو ممتاز کر دیا، یہ قرآن ہے، یہ تورات ہے، یہ زبور ہے، یہ انجیل ہے۔ اسی طرح اس نے راتیں کتنی بنائی،
لیکن ان میں سے اس نے 4 راتوں کو فضیلتوں والا بنا دیا کہ یہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ برکتوں والی رات ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات ہے، یہ 27ویں رمضان کی رات ہے، یہ عید الفطر کی رات ہے، یہ عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ راتوں میں سے اس نے 4 راتیں منتخب کر دی۔ اسی طرح مہینوں میں سے 4 مہینے، دنوں میں سے 4 دن، ہر مخلوق میں سے ربک یخلق ما یشاء۔ اب اس نے راتوں میں سے 4 راتیں جو ممتاز کیں، بعض نے یوم عرفہ کو اس میں شامل کیا، کسی نے کوئی اور رات شامل کی، لیکن 4 راتوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظمت والی رات کے طور پر اپنی امت کو عطا کیا۔ کیوں؟ کہ انسان دنیا میں جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے اور یہ مقصد حاصل کرنے کے بعد اس نے جس منزل پر لوٹنا ہے، وہاں اس کو یہ نہ کہنا پڑے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا یہ نہ کہنا پڑے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے دنیا میں رسول کی راہ لی ہوتی، رسول کا تعلق قائم کیا ہوتا، اپنے آپ کو ان کا غلام بنایا ہوتا۔ قرآن پاک نے دوستو 2 ٹوک الفاظ میں ایک فیصلہ سنایا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فیصلہ یہ ہے کہ اولاد آدم میں سے جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب کون ہے؟ قرآن کی روح سے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کر جس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوا، اب اس جنت میں جانے کے لیے جس سے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، جس کی طرف واپس آنے کا وعدہ کیا گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس ذات نے اپنے کرم سے سال میں ہمیں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ایسی راتیں عطا کر دیں کہ محنت تھوڑی کرو، اجرت بہت زیادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے رجب اور رمضان کے درمیان ایک عظمت والا مہینہ رکھا ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں اس سے غافل ہیں اور وہ غفلت ہمیں نظر آتی ہے۔ کون ہے ہم میں جس کو یہ نظر نہ آتا ہو کہ ہماری غفلت کی حالت کیا ہے؟ غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم اتنی جرأت ہی نہیں کر پاتے کہ اپنے بیٹوں سے کہیں کہ بیٹے یہ قیمتی راتیں آ رہی ہیں، غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ ہم اپنی بیویوں سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ ہیں آپ، اللہ نے ہمیں جوڑا بنایا ہے، آؤ غفلتیں دور کریں، اس رات سے فائدہ اٹھائیں۔ نہ اپنی اولاد کو، نہ اپنے قریبی عزیزوں کو۔ اور اس غفلت کا عالم یہ ہے کہ اس وقت
کسی کو کھڑا کر کے اس بات کی طرف متوجہ کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو چکا ہے کہ آپ اس سے اس کی غفلت کو دور کریں۔ قرآن نے تو کہا نا کہ قدموا لانفسکم، قدموا لانفسکم، اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ فرمایا وتزودوا، غفلت میں نہ رہو، کچھ زاد راہ لو۔ اب وہ زاد راہ کیا ہے؟ آگے کیا بھیجنا ہے؟ اس سے غفلت نے ہماری آنکھوں پر پردہ، ہمارے دلوں پر غلاف لپیٹ دیے ہیں، اور اس کو دور کرنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے وہ کوئی پوچھے صدیق اکبر سے، وہ کوئی پوچھے حیدر کرار سے۔ کیا شان ہے حیدر کرار کی، کیا مرتبہ ہے، جنت کے جوانوں کے سردار کے والد ہیں۔ اللہ نے کیا منزل اور کیا مرتبہ دیا ہے، لیکن اتنے بڑے مرتبے اور مقام کے باوجود غفلت کو قریب نہیں آنے دیتے کہ جس میں تیر لگے اور نکالتے وقت تکلیف ہو اور لوگ کہیں کہ چھوڑ دو، جب یہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو تیر کو نکال لینا۔ آج ہم اپنی غفلت کو کس انداز میں پرکھیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس غفلت سے نکال سکے کہ ہمارے اسلاف جن کو اللہ نے اتنا مرتبہ اور مقام دیا کہ صرف ایمان کی حالت میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کی بدولت قیامت تک آنے والے اہل ایمان سے سبقت لے گئے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم، بلکہ فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے اپنے محبوب کے ایک ایک صحابی سے بھلائی کا وعدہ کر دیا۔ انہیں اتنی فکر ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، قریب آگ لگے، شور مچے، لوگ آئیں، پانی لائیں، آگ بجھائیں، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو لوگوں سے پوچھیں کیا ہوا تھا؟ حضور آپ کو پتہ نہیں چلا یہاں تو آگ لگ گئی تھی، اتنی دیر لگی ہمیں اس آگ کو بجھانے میں۔ جواب یہ دیں کہ لوگوں میں جہنم کی آگ بجھانے کی فکر میں تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں چلا۔ آج ہم نماز میں ہوتے ہیں، سب مسجد کا پورا احاطہ ہو رہا ہوتا ہے، کون آیا، کون گیا، کیا ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے رجب اور رمضان کے درمیان، آپ کو معلوم ہے کہ جب رجب آتا تھا، آپ کو تو یاد ہو چکا ہوگا ماشاءاللہ، ہر مہینے یہاں رونق لگتی ہے، اتنی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، آپ کو تو صرف یاد کروانا ہے، ایسے ہی توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فتحجت بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ جسے اللہ نے ایک رات کی بدولت، رات کے قیام کی بدولت مقام محمود کا مالک بنا دیا ہو، آپ رجب کے آنے پر اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت رکھ دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان اللہ نے مہینہ رکھا ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں۔
یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب میرے رب کے حضور جائیں تو میرا روزہ ہو۔ میرے اعمال جب میرے رب کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فضیلت کی راتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کتنے مقامات پر کہیں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہیں فرمایا کہ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہیں حکم دیا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر بجا لاؤ۔ مَا قَلِيلًا مَا يَهْجَعُونَ، بہت سے لوگ ہیں جو کم آرام کرتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کے حضور جانا ہے، وہ راتوں کی قدر و منزلت جانتے ہیں، راتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت قرآن کریم میں ہمیں جو راتوں کا یہ ذکر ملا، اس میں حکمت یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بھی رات کے وقت تنہا اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اس کی توجہ تمام تر علائق سے ہٹ کر اپنے خالق و مالک کی طرف جاتی ہے، تو پھر اس کے قلب پر یہ بات اترتی ہے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، مجھے اس کو راضی کرنا ہے۔ ہماری غفلت کیسے دور ہو؟ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بازار گئے، وہاں سے ایک غلام منڈی سے خریدا، اس کو گھر لائے، اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا حضور جو نام بھی آپ رکھیں گے میرا وہی نام ہوگا۔ فرمایا کہ کیا کام جانتے ہو؟ حضور جو آپ حکم دیں گے بجا لاؤں گا۔ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ حضور جو آپ سے ملے گا وہی میرا پسندیدہ ہے۔ مالک جو بات کہہ رہا ہے وہ ساری باتیں مالک پر چھوڑ رہا ہے۔ مالک نے اس کی دو چار باتیں جب یہ سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں اسے خرید کر لایا ہوں اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ بات بات پر اس نے اپنی ذات کو مٹا دیا ہے، آخر کسی نے مجھے بھی تو بنایا ہے، آخر کوئی ہے جس نے مجھ کو بھی تو پیدا کیا ہے، جس کا میں بندہ ہوں، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں بات بات پر کہتا ہوں یہ کیوں کروں، اس کا کیا انجام ہوگا، اس سے کیا نتائج ملیں گے، اس کے ثمرات اور نتائج کی مجھے خبر دی جائے۔ نہیں، یہ راتیں آتی ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں میں اس طرح مستغرق کر دے کہ درمیان کے سارے پردے، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنا اللہ کو منانا آسان ہے اتنا دنیا میں کسی کو منانا آسان ہے۔ میں کتنا ہی برا ہوں، میرے جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جا چکا ہے، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے رب کی ناراضگی میں گزرا ہے۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود اگر کسی ایک لمحے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ کہوں کہ اے میرے خالق تیرا بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ ان اللہ یحب التوابین کا لفظ دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ابھی یہ کہنے سے پہلے وہ کتنا مجرم تھا، گناہ گار تھا، خطا کار تھا، بدکار تھا، لیکن جو ہی اس نے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے رب سے یہ کہا کہ تب علیہ میری توبہ قبول کر لے، اللہ نے اسے اپنا پیارا بنا لیا۔ یحب التوابین کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسی رات دے
کہ جس میں بخشش کے 300 دروازے رحمت کے اللہ تعالیٰ کھول دے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے یہ بات آپ احباب سے کی تھی کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، حسنہ اس کے لیے لفظ ہے، نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نیکی، ہاتھ ملایا نیکی، راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی تکلیف دہ ہٹا کر ایک طرف رکھی یہ نیکی، بھوکے کو کھانا کھلایا نیکی، سبحان اللہ کہا نیکی۔ جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ کیا ملتی ہیں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا ہم اس کو ایک کی بجائے 10 نیکیاں دیں گے۔ حضور علیہ السلام سے جب سوال ہوا کہ نیکی کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ نیکی ایک وزن ہے قیراط کے برابر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قیراط کا وزن کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ ایک نیکی کے بدلے میں تمہیں جو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کی ایک ایک نیکی احد پہاڑ کے برابر وزن رکھتی ہے۔ وزن کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر۔ کتنے ہی لوگ آپ میں سے گئے ہوں گے، احد پہاڑ کی زیارت کی ہوگی۔ کتنا خوبصورت اور خوش نصیب پہاڑ ہے کہ جس سے اللہ کے محبوب کہیں کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ غزوہ احد کے موقع پر اس نے اپنا سینہ چیر لیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے اندر آ جائے۔ اب 4 میل تک پھیلے ہوئے اس پہاڑ کا وزن کہاں تک ہے، زمین تک کہاں تک اس کی جڑیں ہیں، کتنا وزنی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نیکی کا ایک تصور دیا کہ جب تم کوئی ایک نیکی کرتے ہو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں 10 نیکیاں دیتا ہے، اور اس 10 میں سے ایک ایک نیکی کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے، فرمایا کہ ایک بار میرے نبی پر درود بھیجو میں 10 رحمتیں دوں گا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا 10 نیکیاں دوں گا، نیکی کا وزن بتا دیا، لیکن رحمت، اللہ اکبر، اس کی رحمت کا اندازہ کون لگائے؟ کس کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو جس سے وہ ماپ سکے کہ رحمت کتنی ہے؟ فرمایا میرے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ رحمت کا اس نے دنیا میں اتارا۔ یہ جو اس وقت میں آپ کو محبت سے دیکھوں، آپ اپنے احباب کو محبت سے دیکھیں، درندے اپنے بچوں سے پیار کریں، محبت کے جو مناظر، اور خصوصاً جب عشق پیدا ہوتا ہے اور وہاں محبت کے جو مناظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس ایک حصہ رحمت کی بدولت کائنات کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور وہ فرماتا یہ ہے کہ ان رحمتی واسعت کل شیء، میری یہ جو رحمت ہے اس سے باہر کچھ نہیں، سب کو اس نے گھیر رکھا ہے۔ جب شعبان کی وہ خاص رات آتی ہے جس کے لیے آقا علیہ السلام نے توجہ دلائی، فرمایا کہ اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دے۔ آج شعبان ہے، اس میں جو 15 شعبان آ رہی ہے اس کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، تو کس طرح اس کی رحمت اس کی مخلوق کو ڈھانپ لیتی ہوگی۔
اسی لیے کہا کہ جس نے کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہا وہ بخشا گیا، جس نے بیٹھ کر کے اللہ کا نام لیا وہ بخشا گیا، جس نے لیٹ کر اللہ کا نام لیا وہ بخشا گیا۔ اتنی بخشش کہ فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی امت، میری امت کے اتنے گناہگاروں کو بخشش دیتا ہے جتنے قبیلہ بنو کلب کے ریوڑ کی بکریوں کی پشتوں پر بال ہیں۔ ایک بکری کی پشت پر بال۔ فضیلت کی راتیں اور ہماری غفلتیں۔ غفلت کیوں ہے؟ مجھے ضرورت ہی نہیں میں نے کوئی ساتھ لے جانا۔ غفلت کیوں ہے؟ مجھے یہی یقین نہیں کہ میرے پاس بھی اسرائیل آ سکتا ہے، میں نے تحفظ کر رکھا ہے، میرے پاس نہیں آئے گا۔ میرا تعلق بڑے زبردست ڈاکٹروں سے ہے، میں نے بڑی شاندار ادویہ تجویز کر رکھی ہیں۔ ارے میاں، اِنَّا جَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم بلند و بالا قلعوں میں بھی اپنے آپ کو بند کر لو، موت نے وہاں بھی آ جانا ہے۔ جب اللہ کا مقرر کیا وعدہ آئے گا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، جب بھی تم مجالس کا انعقاد کیا کرو تو انہیں نمکین بنا لیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے محافل تو منعقد کی، ساری رات ہماری محافل چلیں، یہ تو فرمائیے کہ اپنی محافل کو نمکین کیسے کریں؟ فرمایا کہ ان میں موت کو یاد کر لیا کرو، ان میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر انسان 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پھریرا لہرانے والا، انہوں نے اپنی انگشت میں جو مہر بنوا رکھی تھی اس کے کلمات یہ تھے کہ عمر کفا بالموت واعظا، تجھے نصیحت کرنے کے لیے موت کو یاد رکھ لینا کافی ہے۔ اس موت نے عمر کو غفلتوں سے کیسے بیدار کیا؟ ہے کوئی ہمارا ساتھی جو کہہ سکے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کا احاطہ کر سکتا؟ مجھ سے وہ عظمتیں سرزد ہو سکتی ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سر انجام دی۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انہیں جہاد پر لگایا، جہاں انہیں اپنے قریبی عزیزوں کی دیکھ بھال کے اجر و ثواب سے مطلع کیا۔ آپ نے کتنی بار سنا ہوگا کہ ایک شخص سورج طلوع ہوا اور وہ اللہ کی یاد میں کھڑا ہو گیا، دن گزار دیا، رات آئی پوری رات گزار دی۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی نے 5 فرض نمازیں پڑھیں اور باقی وقت اس نے اپنے بچوں کی روزی حاصل کرنے کے لیے گزارا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے روزی تلاش کرنے والا اس عبادت گزار سے اللہ کے نزدیک بہتر ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ یہ اسلام کی برکتیں ہیں، اس موضوع پر بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس کی برکتوں کا شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے دین کی صورت میں دوستو ہمیں جو انعام دیا ہے، یہ دین یسر، آسانیوں کا دین ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس میں تکلیف ما لا یطاق کا تصور ہی نہیں۔
آج جب 4 سے 5 تک ریڈیو پر استفسار میں سوالوں کے جواب دے رہا تھا تو ایک بزرگ نے یہ سوال کیا بھائی نے کہ جی میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں اور آگے تختہ رکھ لیتا ہوں، اس پر مصلی بچھا لیتا ہوں تو میری نماز ہو جاتی ہے؟ تو میں نے کہا، میں نے یہی اس کے سامنے برکت رکھی، میں نے کہا یہ دین جو قدم قدم پر انسان کو پانی پیاس میں نے بجھانی ہے، بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ کر 3 سانس لے کر پیا، پیاس بھی بجھی، برکتیں بھی لی۔ پیٹ بھرنا ہے، رزق حلال آیا، میں نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یا صرف بسم اللہ علی برکت اللہ پڑھا، کھانا بھی کھا رہا ہوں اور ایک ایک لقمے پر برکتیں بھی سمیٹ رہا ہوں۔ اس دین کے ہم پیروکار ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھا جاتا، لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لو، آؤ تو صحیح، اس غفلت کو اپنے آپ سے دور تو کرو۔ حضرت یامر کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس گیا، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے تھوڑی دیر بعد وہ پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور ایک آیت جب عذاب والی آئی، اذا السماء انفطرت پڑھتے ہوئے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تو ایک آیت کا ایسا تکرار شروع کیا، کہتے ہیں آدھی رات گزر گئی اسی آیت کا تکرار ہو رہا۔ میں تھوڑی دیر آرام کر کے پھر آیا فجر صادق سے پہلے، تو پھر میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک اسی آیت کی تکرار کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ غفلت نہیں تھی، غفلت سے بیدار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے جو دروازے مختلف راتوں کی صورت میں ہم پر عیاں کیے ہیں، وہ اس کا ایک کرم ہے کہ آپ محنت تھوڑی کریں، اجر زیادہ پائیں، لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب انسان اپنے دل کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرے کہ میں نے اپنے رب کے حضور جب پیش ہونا ہے، وہاں مجھے جواب کے لیے کیا درکار ہے، میں نے کیا دینا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قبر انسان کو پکار کر کہتی ہے کہ میں سخت اندھیری جگہ ہوں، روشنی کا بندوبست کرتے رہنا، میں تنہائی کی جگہ ہوں، ساتھی بناتے رہنا، میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں۔ ہم اگر کہیں اندھیرے میں سوئے ہوئے ہوں اور تصور آ جائے کہ کہیں سے کوئی زہریلا کیڑا نہ آ جائے، کیا کیفیت ہو جاتی ہے ایک لمحے میں، کس قدر بے چینی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا جب 4 آدمی جا کر مجھے قبر میں رکھ کر مٹی ڈال کر آ جائیں گے تو وہاں کہاں کہاں سے کس کس طرح کے کیڑے آئیں گے، کیا عالم ہوگا۔ فرمایا کہ قبر کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، ان سے بچنے کا اہتمام کرتے رہو۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وضاحت فرمائیں، تو فرمایا کہ نماز ترک نہ کرو، یہ قبر میں روشنی کا مینار بن کر تمہارے لیے ساتھ ہے۔ ارشاد کیا ہے؟ الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ حضور علیہ السلام نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ ایک کلمہ ہے، چھوٹا سا ارشاد ہے، یاد ہو جانا چاہیے۔ فرمایا الصلاۃ نور، اور طالب علم کے طور پر میں نے جب اس نور کے لفظ میں غور کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ انسانی معاشرت کا نور نماز میں، انسانی معیشت کا نور نماز میں، انسانی اخلاق کا نور نماز میں، انسان کی بہترین سیاست کا نور نماز میں۔ اس لیے کہا گیا
من ہدم الصلاۃ ہدم الدین، جس نے نماز گرا دی اس نے دین کو گرا دی۔ برکت والی راتیں یہ توجہ دلانے آتی ہیں کہ میں نے اور راتوں میں ایک نماز پڑھی، اللہ نے ایک نماز کو 10 نمازوں کے برابر لکھا۔ یہ بھی صدقہ ہے حضور علیہ السلام کا، جو موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے امت کو نصیب ہوا۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں 50 لکھی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر جو نور رکھا ہے، اس نور سے محرومی کا سبب ہی یہ ہے کہ ہم نے غفلت میں اس طرح زندگی بسر کر دی، ہمارا اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ کہیں قبر کی تاریکی میں ہمیں اس طرح سے چھوڑ کر آئیں گے کہ کوئی سوراخ نہیں چھوڑیں گے۔ پوری طرح بند کرو، کوئی جگہ نہ چھوڑو۔ اب وہ ہمیں یاد نہیں ہے، حضور علیہ السلام یاد کروا رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر تاریک جگہ ہے، اس کے لیے روشنی کا بندوبست کرتے رہو۔ جب صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ نماز قبر میں کتنے پاور کا بلب بن کر چمکے گی تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ اسی جگہ ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی، بات ہے غفلتوں سے بیدار ہونے کی۔ نذیر غازی، جسٹس نذیر غازی، انہوں نے پروفیسر محمد احمد کی والدہ کے چہلم کے موقع پر ایک بات کہی کہ ایک گاؤں ہے، اس کا ایک شخص جہالت میں اس کی زندگی گزر گئی، غفلت میں زندگی گزر گئی۔ آخر عمر میں کسی بات نے اس کی آنکھوں کا پردہ ہٹایا، اس کی غفلت دور کی، تو اسے احساس ہوا کہ میں نے تو پوری زندگی قرآن سے یاری ہی نہیں لگائی، قرآن کو پڑھا ہی نہیں میں نے۔ اب اس سے جب غفلت دور ہوئی، کسی محفل میں کسی ساتھی نے جو بھی انداز ہوا، اب اس کا ایک طریق ہو گیا کہ وہ قرآن پاک کو اٹھاتا، اسے کھول کر قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے حرف پر انگلی رکھتا اور ساتھ یہ کہتا کہ اے میرے اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا۔ اسے پڑھنا نہیں آتا، اسے معلوم نہیں کہا کیا جا رہا ہے۔ وہ اس قوم کی غفلت کی تو یہی حالت ہے نا کہ قرآن جیسی کتاب ہدایت سے دوری کس انداز میں کہ اگر سکول کا ایک ٹیچر چھوٹے بچوں سے کہتا ہے کہ پیارے بچوں ہم نے سکول میں ایک لائبریری بنائی ہے، گھروں میں عموماً کچھ ایسی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں جو پڑھی نہیں جاتی، اپنے والدین سے کہہ کر وہ ساری کتابیں جو گھر میں پڑھی نہیں جاتی لے آنا تاکہ ہم اسے یہاں لائبریری میں رکھیں گے، یہاں طالب علم اس کا مطالعہ کر لیں گے۔ اب بچوں کو جب سکول میں یہ دعوت دی گئی، ان کو اس بات کا احساس دلایا گیا، اب اگلے دن جب بچے سکول میں آئے، ہر بچے کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ دوستو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم کیا تھے؟ ہم نے کہاں پہنچنا تھا؟ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے قوم دنیا کی امامت کا۔ اگلے دن جب بچے سکول میں آئے، ہر بچے کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ جانتے ہو وہ کتاب کون سی تھی؟ ہر بچہ اپنے گھر سے قرآن اٹھا کر لایا، ماسٹر سے کہنے لگا حضور یہ کتاب ہمارے گھر میں زائد پڑی ہے، اس کو کوئی نہیں کھولتا، اسے کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ کتاب ہے جس سے گھروں میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے، ہم لائبریری کے لیے لے کر آئے ہیں۔ جس قوم کی غفلت کا یہ عالم ہو، مجھے یاد ہے سن 57-58 میں جب میں نے دینی تعلیم کا آغاز کیا، ملتان میں جس محلے میں رہتا تھا، فجر کی نماز کے بعد جب گلی میں نکلتا
تو گھروں سے عورتوں اور بچیوں کے قرآن پڑھنے کی صدائیں آ رہی ہوتی تھیں۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے یہ منظر۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج ہم نے رات کو 1، 1:30، 2 بجے تک ٹی وی کے آگے بیٹھنا ہے یا موبائل ہاتھ میں ہے۔ صبح 10، 11 بجے تک بازار نہیں کھلتے، مسجدیں تو جو نوحہ خواں ہیں ہی ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، وہ اس غفلت کو کس طرح دور کیا جائے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسی بات کا حریص بنا دیا تھا کہ ہم نے جس تنہائی کے مقام میں جانا ہے، وہاں جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی اس کا اہتمام کریں۔ اللہ نے فضیلت والی راتیں، یہ شب برات ہو، شب عید ہو، شب قدر ہو، ان راتوں کو جو عظمتیں اللہ نے عطا فرمائیں، اب شب قدر کے بارے میں تو قرآن کے الفاظ ہیں نا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور جانتے ہو قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رات ایک ہے، غفلت دور کر لو، اس سے مستفید ہو جاؤ 1000 مہینوں سے بڑھ کر۔ خیر من الف، یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے، اس کو واضح نہیں کیا۔ جس اخلاص کے ساتھ تم رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوگے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں غفلت کی وہ بات بتا رہا تھا کہ ایک دیہاتی کی جب غفلت دور ہوئی، اب وہ قرآن کی طرف متوجہ ہوا، نہ اسے پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کلمات ہیں، ہر حرف پر ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے اے اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا، اے اللہ یہ بھی تیری سچی بات ہے، اے اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا۔ اب اس کا یہ مشغلہ ہو گیا، سارا دن مسجد میں بیٹھا ہے، قرآن کھولا ہوا ہے، ہر حرف پر ہاتھ انگلی رکھتے ہوئے یہی کہے جا رہا ہے۔ بتانے لگے کہ جب اس کا وصال ہوا، جب وہ جاہل، وہ غافل آدمی جس کا زندگی کا آخری یہ عمل تھا، جب مرا، گاؤں والوں نے جا کر اس کو قبر میں رکھا، قبر بند کر کے واپس آئے، ایک آدمی کہنے لگا ہو میری فلاں چیز قبر میں گر گئی ہے، اس کے لیے جا کر دوبارہ قبر کو جب کھولا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جس کو ابھی رکھ کر آئے ہیں اس کے منہ میں انگوروں کا گچھا آ چکا ہے۔ غفلت سے کیا چیز بیدار کرے گی؟ فرمایا کہ قبر تاریک ہے، اس کے لیے روشنی کا اہتمام کرو، یا تو دنیا والوں کوئی ایسا بندوبست کرو کہ قبر میں جائیں ہی نہ، ہمیں قبر میں جانا ہی نہ پڑے، کوئی ایسا نسخہ تلاش کر لو۔ ہے کوئی دنیا کی قوت؟ ہے کسی کے پاس کوئی ایسا ذریعہ؟ ہے کوئی ایسا طاقت والا جو کہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا قبر میں؟ این القاصرۃ الجبابرۃ العلا، این القاصرۃ الجبابرۃ العلا، کنز الکنوز فما بقین ولا بقو۔ اور دوستو کیسر و کسریٰ کی شان رکھنے والے کہاں گئے؟ نہ ان کے خزانے باقی رہے، نہ ان کے نام و نشان باقی رہے۔ کون نہیں جانتا شداد کے بارے میں؟ غفلت کیسے دور ہو؟ ان راتوں کی عظمت ہمارے دلوں میں کس طرح آئے؟ وہ کیا نسخہ ہے جو ہمارے قلب کو دھو دے، جو ہمارے اندر یہ حرارت، یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہاں ہم ان راتوں سے مستفید ہو کر اپنا دامن اللہ کی رحمتوں سے بھر کر اس کے پاس جائیں۔ اللہ نے ایک دن عزرائیل سے پوچھا، عزرائیل یہ بتا، میں نے تمہیں ایک ڈیوٹی دے رکھی ہے، وقت مقرر آتا ہے تو جا کر روح نکال لیتا ہے، چاہے وہ یتیم بچے چھوڑ رہا ہو، چاہے عورتیں بیوہ ہو رہی ہوں،
کبھی کسی کی روح لیتے ہوئے تمہیں ترس بھی آیا؟ یہ جو روحیں نکالنے کی میں نے تمہیں ڈیوٹی دے رکھی ہے، یا اللہ تیرا حکم ہے، میں پلیٹ میں سے جتنے چاول اٹھانے ہوتے ہیں، جتنی روحیں دنیا سے لینی ہوتی ہیں لے لیتا ہوں، لیکن زندگی میں اگر اسرائیل کو روح نکالتے ہوئے ترس آیا تو اے میرے مالک، 2 مواقع ہیں، 2 مقام ایسے ہیں جہاں اسرائیل بھی روح نکالتے ہوئے تڑپ اٹھا کہ کاش تھوڑی مہلت مل جاتی۔ کہا بتاؤ اے اسرائیل، وہ کون سا موقع ہے جہاں روح نکالتے ہوئے تمہیں ترس آیا؟ یا اللہ، ایک کشتی مسافروں سے بھری دریا میں جا رہی تھی، تیرا حکم ہوا اسے غرق کر دیا جائے، وہ کشتی ٹوٹی، دریا میں غرق ہوئی، سوار اس میں ڈوب گئے، لیکن ایک عورت اپنے معصوم بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کر تختے سے چمٹتی ہوئی کنارے پر پہنچ گئی۔ یا اللہ، جب وہ باہر آ کر تنہائی کی جگہ پر دریا سے نکل کر جنگل میں اکیلی بیٹھی، تیرا حکم ہوا اس ماں کی روح لے لے۔ اے اللہ، مجھے وہاں بڑا ترس آیا کہ جہاں باقی ڈوبے تھے، یہ عورت بھی بچے سمیت ڈوب جاتی، لیکن تو نے اسے موقع دیا، ماں اپنے بچے کو لے کر جنگل میں آ گئی، اب چاروں طرف ہو کا عالم ہے، تیرا حکم آیا کہ اس ماں کی روح لے لے۔ وہاں مجھے بڑا ترس آیا کہ بچے کا کیا بنے گا۔ فرمایا کہ پھر یا اللہ، دوسری بار مجھے ترس اس وقت آیا جب قوم عاد کے شداد نے علماء سے سن کر ایمان لانے کی بجائے اپنے وسائل کی بدولت دنیا میں جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ شداد کو اللہ نے وہ خزانے دیے، دوستو، اس نے 40 میل کے احاطے کی دیواریں سونے کی اینٹوں سے کھڑی کی۔ میں اور آپ کس بات کی مولی؟ وہ کتنا مال ہے ہمارے پاس جس نے ہمیں غافل کر رکھا ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی سونے کی اینٹیں جمع کر لی ہیں، اپنے گھر کے کتنے حصے تم نے نوٹوں سے بھر رکھے ہیں۔ شداد، اللہ نے اسے وہ وسائل دیے، اس نے 40 میل کے احاطے میں جنت بنانے کے لیے باہر کی دیوار سونے کی اینٹوں سے کھڑی کی، اندر نہریں بسائیں، باغات لگائے، حور و غلمان بٹھائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ باہر کا دروازہ جب پائے تکمیل کو ہونا تھا تو اس کے وسائل کچھ کم ہونے لگے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا یہ بھی دے دو، اس کو یہ بھی مکمل کر لے۔ جب اس کی جنت مکمل ہو گئی، اس نے ڈھولچیے بلائے۔ جن کو بلایا؟ ڈھول بجانے والے۔ اے نہ معلوم ہماری غیرت کہاں جاتی ہے۔ ہم کر بیٹے بیٹی کی شادی رہے ہیں، لیکن مہندی کے لیے جو اودھم اس معاشرے میں مچتا ہے، وہ کس طرح ہمیں غفلت سے بیدار ہونے دیں۔ شداد نے ڈھول والے بلائے اور خوب جشن کی عالم میں اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ راستے میں جہاں کہیں کسی ملا کا گھر آتا، اس کے سامنے ڈھول پٹواتا، دھمال جلواتا۔ اور یہاں ہماری غفلت یہ ہے، ہم ان بندوں کا عرس منانے کے لیے جن کی زندگیاں شریعت مطہرہ کی مطابق میں گزریں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چادر اٹھاتے ہیں، ڈھول بجواتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں، ناچتے ٹاپتے بزرگ کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کون آئے گا؟ کیا یہ صاحبزادگان ہمارے دلوں پر پڑی ہوئی اس غفلت کو دور کر پائیں گے؟ ان کا تو کام یہ تھا کہ یہ نکارہ بجائیں، یہ دستک دیں،
یہ ایسے ایسے عنوانات رکھیں کہ شاید پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں آتے ہی وہ ہیں بیچارے سہارے والے تو باہر بیٹھے ہیں، ان کو تو کاروبار سے فرصت نہیں، ان کے کانوں میں جمعہ کے دن اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، اور لوگوں نماز کی طرف آؤ۔ وہ کہتے ہیں امام حسن ہوں گے جو اس صدا کو سن کر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہوں گے، اپنے آپ کو جھکا لیتے ہوں گے۔ مولویوں شور مچاتے رہو، جتنا زور لگا سکتے ہو لگاتے رہو، ہم کاروبار کیوں بند کریں؟ ہمیں تو وسائل چاہیے، ہم نے دولت اکٹھی کرنی ہے۔ آواز آتی ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اور جب جمعے کی آواز آئے بازار بند کر دو، دوڑتے ہوئے لپکتے ہوئے اللہ کے حضور جمعہ کے لیے آؤ۔ لیکن ہمارا اس پر بھی اس وقت بھی آپ مسجد میں آ کر دیکھا کریں کہ آبادی کے کس تناسب سے لوگ جمعے کے لیے آئے۔ کہنے کی بات ہے نا کہ غفلت کی راتیں، فضیلت کی راتیں اور ہماری غفلتیں، یہ غفلتیں کیسے دور ہوں؟ اللہ تو مہربان ہے، اس کی مہربانی کا تو یہ عالم ہے کہ میری پوری زندگی شرک میں اگر گزر جائے معاذ اللہ، میں صنم کرتے کہتے کہتے بھول کر میری زبان سے نکل جائے یا سمد، وہ فوراً آ جاتا ہے، میرے بندے مجھے پکارا ہے۔ میں پکار رہا تھا بت کو، صنم صنم کہہ رہا تھا، غفلت میں غلطی سے زبان پھس لی، زبان سے صنم کی جگہ نکل گیا سمد، میرا رب فوراً میرے پاس آ گیا۔ اس مہربان کی طرف آنے کے لیے کون جگائے گا، کون صدائیں دے گا، کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ لوگوں شعبان کا مہینہ۔ عائشہ صدیقہ فرمائیں میرے نبی علیہ السلام نے رمضان کے علاوہ اگر کسی پورے مہینے کے روزے رکھے تو وہ شعبان کا مہینہ۔ ریڈیو پر ٹی وی پر جب بھی یہ مجھ سے سوال ہوا، میں نے کہا میں اگر اپنے ان بھائیوں سے اتنا کہہ دوں کہ اے مومنو شعبان کو معمولی نہ سمجھنا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی دعوت ہوگی ان کے قلب و ضمیر پر دستک دینے کی کہ کسی مسلمان کو یہ پتہ چلے، عاشق رسول کو، کہ شعبان ہمارے آقا کا مہینہ ہے، پھر وہ غفلت اختیار کرے، پھر وہ اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو کہ میں نے اس کی راتوں میں کیا کرنا ہے، اس کے دنوں میں کیا کرنا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے رات کی نماز دے کر اعلان کر دیا، عصا وہاں یقین کے معنوں میں ہے، محبوب آپ تہجد پڑھے، مقام محمود میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، قیامت کے دن شفاعت کا منصب آپ کے سر پر سجے گا۔ لیکن ہم امتی، ہمارے نبی کو ضرورت ہو، معاذ اللہ ہمارا نبی یہ ضرورت محسوس کرتا ہوگا کہ اس نے رب کے آگے جانا ہے، ہم نے کون سا جانا؟ لیکن یاد رکھو جس کو روح ملی ہے، روح دینے والے نے، غفلتیں کیسے دور ہوں؟ اور کبھی بیٹھ کر سوچا کرو۔ مجھے جب کسی نکاح کی تقریب میں لے جاتے ہیں تو شاید آپ میں سے بھی کوئی جانتا ہو، کسی ایسی تقریب میں شریک ہوا ہو، تو خطبہ پڑھنے کے بعد میں متوجہ کرتا ہوں سب کو، انہیں کہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت میں نکاح کے خطبے کے لیے یہ آیات کیوں منتخب کی گئی ہیں؟ اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ کیوں؟ توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اے نوجوان، نسل انسانی کی بقا اور استحکام کے لیے جس شاندار منزل سے تو گزرا ہے، آقا علیہ السلام نے ایسے موقع کے لیے خطبے میں ان آیات کی طرف توجہ دلا کر تیرے قلب و ضمیر سے غفلت کو دور کرنے کا سامان تجھے دیا ہے، تاکہ تیری کھوپڑی میں یہ بات آ جائے کہ مجھے آکسیجن کون دے رہا ہے، میرے لیے پانی آسمان سے کون اتار رہا ہے؟ ذرا بولیے تو، کون اتار رہا ہے؟ اللہ۔ کون؟ کون؟ اللہ۔ کون؟ اللہ۔ سورج کی حرارت کون دے رہا ہے؟ زمین کو بچھونا کس نے بنایا ہے؟ اور کیا یہ ساری چیزیں ماں کے شکم سے لے کر آیا ہے جو تو اکڑ کر چل رہا ہے؟ آخر ہے کیا؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ہے؟ کیا بنا کیا بیٹھا ہے؟ حیثیت بھول جاتا ہے۔ غفلتیں دور کرنے کے لیے کون آ کر ہمارے دل و دماغ پر دستک دے گا، ٹھوکریں لگائے گا؟ ہمیں کون گردن سے دبوچے گا؟ کون ہمیں جھنجھوڑے گا؟ ہم پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ کو فکر پڑ گئی میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا بیرسٹر بن جائے۔ یہ کس کو فکر ہے کہ میرا بیٹا مسلمان بھی بن جائے؟ یہ راتیں اتنے انعامات لے کر کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائیں کہ میں نے جب 15 شعبان کی رات میں آپ نے آقا کو اپنے بستر پر نہ پایا تو بے چین ہو گئی۔ کہاں گئے؟ سب کے گھر گئی، کہیں میری باری اور کو تو نہیں ملی، یہ بشری تقاضا تھا۔ لیکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس رات میں بقیع قبرستان میں پہنچی، میں نے دیکھا اللہ کا نبی سجدے میں اس حال میں کہ جیسے لگا کہ شاید بدن میں روح ہی نہیں رہی۔ میں نے آواز دی یا اپنا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگایا، بیدار ہوتے ہی سجدے سے اٹھتے ہی فرمایا عائشہ کیا تم یہ خیال کرو گی کہ تمہارا شوہر تم سے ناانصافی کرے گا؟ ناانصافی بیوی کے ساتھ، کیسی بات کہی اللہ کے محبوب علیہ السلام۔ اگر کوئی آدمی آکسیجن پا کر، پانی لے کر، اس کے سورج کی حرارت سے پکے ہوئے غلے لے کر، اس کی زمین میں، اس کی وسعتوں میں رکھی ہوئی نعمتیں پا کر اس کی طرف نہیں آتا تو اس کو کون انسان کہے گا؟ وہ تو چلتا پھرتا چوپایا ہے۔ اسی لیے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ آج ان پیارے بیٹوں نے عنوان ہی کچھ ایسا رکھا ہے، اس لیے مجھے یہ باتیں کرنا پڑ رہی ہیں آپ سے۔ عنوان ہی ایسا۔ کیسے راتیں جو آئی ہیں فضیلت والی، ان میں ہماری غفلت کیسے دور ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، چوپائی نہیں، ان سے بھی بدتر، ان سے بھی۔ جو شخص اپنے وجود پر اس انعام کو یاد نہیں کرتا کہ یہ معدہ ہضم کس کی طاقت سے کر رہا ہے، یہ آنکھ کس کی دے ہوئے نور سے دیکھ رہی ہے، یہ آکسیجن مجھے کون دے رہا ہے؟ کیا آپ میں کوئی ہے جو کہے کہ یہ آکسیجن تو میں اپنے وسائل سے لیتا ہوں؟ اگر آکسیجن 1 منٹ کے لیے یہاں سے دور ہو جائے تو ہم میں سے کسی کی زندگی باقی رہے گی؟ اگر آسمان سے وہ پانی نہ اتارے تو آپ کے محلات قائم رہیں گے؟ اس لیے کہا انتم تزرعون ام نحن الزارعون،
اور دنیا والوں کیا کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہوتے ہیں؟ اے اللہ ہم نے تو ایک بیج ڈالا تھا، تو نے اس بیج سے کیسا پودا دیا کہ کتنے سال ہو گئے یہ درخت پھل ہی دیے جا رہا ہے۔ یہ کس کی قدرت سے ہے؟ اولئک کالانعام۔ ذرا بیدار ہو کر بیٹھیے، میں ابھی آپ کو جس بات کی طرف توجہ دلانے والا ہوں، قرآن نے اتنا کہا کہ وہ غفلت کی راتیں گزارنے والے چوپاؤں کی مانند ہیں۔ فرمایا نہیں، چوپاؤں کی مانند بھی نہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لائے ہوئے قرآن نے کہا کہ اگر ہم غفلت میں پڑے ہیں، چوپاؤں سے بدتر ہیں، تو رہنمائی تو فرمائیں۔ فرمایا دنیا جیفت وطالبھا کلاب۔ ایمان والو، یہ دنیا مردار ہے اور اس کی طلب رکھنے والے کتے ہیں۔ کیا کہا؟ یا اللہ، کتے کو تو آدمی انسان پر بھی فوقیت دے رہا ہے، اس کو اپنی زبان چسوا رہا ہے، اس سے اپنا ماتھا صاف کروا رہا ہے، اس کو بڑا وفادار سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ الدنیا جیفت وطالبھا کلاب۔ دنیا مردار ہے اور اس کی طلب میں مدہوش لوگ کتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واضح طور پر دنیا والوں کو پیغام دیا۔ طالب علم کے طور پر جب میں نے اس میں غور کیا تو میں نے دیکھا کہ کتا مردار پر جس طرح جھپٹتا ہے، اس طرح اور کوئی جانور مردار پر نہیں جھپٹتا۔ آپ کو معلوم ہے کتے کے علاوہ جتنے مردار ہیں، اس مردار کو اس کی نسل کا جانور نہیں کھاتا۔ چیل مری ہے، اس کو چیل نہیں کھائے گی۔ کوا مرا ہے، اس کو کوا نہیں کھائے گا۔ شیر مرا ہے، اس کو شیر نہیں کھائے گا۔ گیدڑ مرا ہے، اس کو گیدڑ نہیں کھائے گا۔ لومڑ مرا ہے، اس کو لومڑ نہیں کھائے گا۔ لیکن کتا جانوروں میں سے وہ ناپاک جانور ہے کہ وہ مرے ہوئے کتے کو بھی کھاتا ہے۔ کتے کے علاوہ جتنے مردار ہیں وہ رات کو گھروں میں چلے جاتے ہیں، مردار کے پاس نہیں رہتے۔ لیکن کتا وہ مردار خور جانور ہے کہ دن کو کیا رات کو بھی وہی مردار پر پڑا رہتا ہے، وہ رات کو بھی وہیں پڑا۔ جتنے مردار خور جانور ہیں وہ مردار کی گوشت کو کھائیں گے، ہڈی کو نہیں کھائیں گے۔ کتا وہ مردار خور جانور ہے کہ اپنے بھائی کی ہڈی بھی چباتا ہے۔ یہ جو باتیں چند میں نے آپ کے سامنے کہیں، یہ باتیں آپ کو دنیا دار بندے میں پوری طرح نظر آئیں گی۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، غفلت کو اگر دور کرنا ہے تو ذرا دیکھنا، آج اپنے گھر پہنچ کر قریب سے گزرنے والے کتے کو ایک چھٹانک دودھ پلا دینا، گلی سے گزرنے والے کتے کو روٹی کا چپا، روٹی کا ٹکڑا کھلا دینا، اپنے دروازے کے آگے گزرنے والے کتے کو تھوڑا سا کوئی چھیچڑا کھلا دینا، آپ اسے دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیں یا روٹی کا ایک ٹکڑا کھلا دیں یا ایک دو چھچڑے اس کے آگے ڈال دیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کتا آپ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ اسے ماریں گے، دھتکاریں گے، وہ وہاں سے نہیں بھاگے گا۔ کیوں؟ اس کو آپ کے ہاتھ سے دودھ کی چھٹانک مقدار ملی ہے۔ وہ کیوں آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا ہے۔ وہ کیوں وہاں سے نہیں ہٹتا کہ اس کے آگے آپ نے ایک بوٹی ڈال دی ہے۔ اور کتا ہمارے ہاتھ سے
دودھ کا گھونٹ پی کر ہمارا دروازہ نہ چھوڑے، اور ہمیں جس نے اتنی نعمتیں دی ہوں جنہیں گنا ہی نہ جا سکے، ہم اس کے دروازے پر نہ آئیں تو کون اچھا؟ غفلت کیسے دور ہو، غفلت سے کیسے بیدار ہوں؟ اپنی حقیقت کو تو جانیے۔ اسرائیل دوسرا کون ہے جس پر کی روح نکالتے ہوئے تجھے ترس آیا؟ عرض کی یا اللہ، ایک تو اس بچے پر ترس آیا تھا جس کی ماں کو تو نے لے لیا، دوسری بار مجھے کب ترس آیا کہ شداد جنت بنانے کے بعد بڑی دھوم دھام سے گھر سے نکلا اور ڈھول بجاتا ہوا چلا، جہاں کسی مولوی کا دروازہ دیکھتا اس کے آگے ڈھول پیٹتا، او مولوی تجھے تو مرنے کے بعد جنت ملے گی، مجھے دیکھ میں نے یہاں کتنی حوریں جمع کر رکھی ہیں۔ لعنت ہے ایسی سوچ۔ کون اس سوچ کو پاکستان سے مٹائے گا؟ کون آئے گا اس قوم کو جگانے کے لیے؟ میں نوجوانوں سے سوال کیا کرتا تھا پڑھانے کے دوران کہ تم مسلمان کیوں کہلاتے ہو، کیا مجبوری ہے؟ جہاں میں طالب علم سے پوچھتا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کتنے بچے دادا کا نام ہی نہیں بتا سکتے، ایسے طالب علم میری کلاسوں میں ہیں، دادے کا نام یاد نہیں ہے۔ میں پوچھتا آپ مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ آج ہم یہود و نصارہ کی بات تو کرتے ہیں، آج ہم درس دیتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت معاشرہ ایسا تھا، لیکن یہ کون بتائے گا کہ آج ہم کلمہ پڑھ کر کس معاشرے کو پروان چڑھا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ مشرک کہلا کر دین سے دور تھے، کیا ہم کلمہ پڑھ کر دین کے قریب ہیں؟ من حیث القوم کہہ رہا ہوں، ان خوش نصیبوں کو نہیں جنہیں یہ ماحول ملتا ہے، جنہیں والدین توجہ دلاتے ہیں، جن کو ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ ہاں یہ بھی کوئی چیز ہے، ورنہ باہر نکلیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا دودھ میں پانی ڈال رہے، کم تول رہے، پھل لگا کر کھڑے ہیں، گاہک آیا ہے، کوشش کریں کہ اس کو برے سے برا گندے سے گندا پھل دیں، جیب اس کی خالی کر دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کیا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو فراڈ میں مبتلا کر رکھا ہے؟ ہم فریب خوردہ کیوں ہیں؟ مجبوری کیا ہے کلمہ پڑھنے کی؟ جو کلمہ نہیں پڑھتے ہندو کو دیکھو، ایک مسلمان نے صرف گائے کا گوشت بیچارے نے کھانے کا جرم کیا، اس کی جان لے، ان کی عزت ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی عزت نہیں۔ یعنی ہندو بنیا مشرک عزت کے ساتھ جیے، اور ہم کلمہ پڑھنے والے کشمیر میں جوتے کھائیں، فلسطین میں جوتے کھائیں، یہ فضیلت والی راتیں آئیں اور گزر جائیں، ہماری غفلتوں میں کہیں فرق نہ آنے پڑے۔ اسرائیل کہتے ہیں یا اللہ تو نے مجھ سے پوچھا ترس کب آیا؟ اے اللہ، شداد جس دھوم دھام سے جنت بنا کر جا رہا تھا، جو ہی دروازے پر پہنچا، ایک قدم اندر رکھا ایک باہر رکھا، تیرا حکم آیا کہ اس کی روح لے لے۔ اے اللہ، اس وقت بھی بڑا ترس آیا کہ بدبخت دیکھ تو لیتا کیا بنایا۔ جب تک ہماری توجہ اس وقت بات کی طرف نہیں جائے گی کہ نامعلوم کس وقت بلاوا آ جائے۔ میں آپ کے پاس اس وقت بات کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ میں صحیح سالم گھر پہنچ پاؤں گا؟ غفلت کو اگر دور کرنا ہے، آخرت کا کوئی سامان جمع کرنا ہے، ان راتوں سے دامن بھرنے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ آج کی رات اللہ نے رحمت کے 300 دروازے کھول کر
سب کے لیے بخشش کی، سجدہ کرنے والا بخشا گیا، رکوع کرنے والا بخشا گیا، اور سبحان اللہ کہنے والا بخشا گیا، الحمدللہ کہنے والا بخشا گیا، لیکن ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، مشرک نہیں بخشا جائے گا، شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا۔ اس کے لیے یہ راتیں آئیں گی، گزر جائیں گی۔ جھوٹ جس قوم کی رگ و پے میں رچ بس گیا ہو۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، دوستو سننا، نماز سے فارغ ہوتے ہی اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ابھی جبریل آئے تھے، مجھے یہ پیغام دے گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ جھوٹ بولنا شرک کے برابر ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ کو شرک کے برابر قرار دیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہماری زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس سے ہم نے جھوٹ سے چھٹکارا پا رکھا ہو؟ اب اسرائیل کہتے ہیں یا اللہ، اس کی روح نکالنے کا تو نے حکم دیا، مجھے بڑا ترس آیا کہ دیکھ تو لیتا جنت میں کیا ہے۔ اللہ نے جل مجدہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اسرائیل، یہ تماشا تو نے دیکھا، میں تجھے بتاؤں، یہ شداد وہی بچہ تھا جس سے میں نے ماں لے لی تھی۔ یہ شداد وہی بچہ ہے۔ تو دوستو، قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز بندے کو بڑی بھاری نظر آتی ہے۔ نماز جی گھبرانے لگتا ہے نماز کے لیے، جب دل نہیں مانتا نماز پڑھوں، لیکن فرمایا کہ الا علی الخاشعین، جو خشوع و خضوع والے ہیں وہ تو انتظار میں رہتے ہیں، ان کے تو کان ہی مسجد کی طرف لگے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں، قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون خوش قسمت ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ایک وقت کی نماز پڑھ کر گھر پہنچے، اگلی نماز کا انتظار ہونے لگا، ان کے دل مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن دنیا میں آپ نے دیکھا کہ یہ راتیں بھی آئیں تو ہماری کوشش ہے کہ یہ بھی پٹاخوں کی نظر ہو جائے۔ اب تو کچھ ہٹا ہے، ورنہ ہم نے چھوٹی عمر میں دیکھا کہ والدین اتنی آتش بازیاں خرید کر اپنے بچوں کے لیے لاتے، اور اتنے زوردار پٹاخے مسجدوں کے پاس جہاں محافل ہو رہی ہوتی وہاں چلائے جاتے، وہاں ان کو پیغام دیا جاتا کہ تم مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، ہم تو یہ کام کریں گے۔ تو غفلتیں اس وقت دور ہوں گی۔ نسخہ دیا قرآن پاک نے کہ نماز گراں گزرتی ہے۔ کیوں گراں گزرتی ہے؟ کہ شیطان نے وعدہ کیا ہے وہ انسان کو اپنے جیسا بنائے گا۔ اس نے چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ اس انسان کی وجہ سے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ شیطان چونکہ آدم کے آگے جھکنے سے انکار پر لعنت کا مستحق بنا، بے نمازی اس سے بھی بڑھ کر لعنت کا مستحق ہے۔ کیوں؟ کہ شیطان پیش آدم سجدہ نہ کر، شیطان 1000 مرتبہ بہتر سے بے نماز، شیطان 1000 مرتبہ بہتر سے بے نماز، شیطان بے نماز آدمی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کہاں پیش آدم و این پیش حق سجدہ نہ کرد، کہ بے نماز شیطان نے تو آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا، اور بے نماز آدمی رب کے سامنے سجدہ نہیں کر رہا۔ اس لیے کہا کہ یہ غفلت اس طرح دور ہوگی
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ آج کی اس انتہائی برکتوں اور رحمتوں والی محفل میں اگر آپ جاتے ہوئے اتنی سی بات ذہن میں باندھ لیں کہ اگر میں نے اپنے دل و دماغ میں یہ یقین راسخ کر دیا کہ مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر یہ غفلتیں آپ دیکھیں گے کس انداز میں دور ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عظیم راتوں سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔